السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آج دوبارہ ایک اہم ثانیہ کی طرف آپ احباب کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ جی ہاں، میں پارا چنار کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 108 کے قریب انسانی جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ 108 تو فگر بتایا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو بچے اور اس طرح عورتیں اور بوڑھے اور جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان جوانوں میں، ان بزرگوں میں، ان عورتوں میں صرف اہل و تشیع حضرات نہیں، اہل و سنت بھی شامل ہیں۔ ایک سیکٹیرین وائلیشن وہاں پر کریٹ ہوئی پڑی ہے، اور یہ سلسلہ سالوں سے نہیں دہائیوں سے وہاں پر جاری ہے۔ تقریباً 6000 سے زیادہ لوگ پارا چنار میں اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یقیناً یہ سیکیورٹی اداروں کی فیلئر ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ یہ سیکیورٹی اداروں کی فیلئر ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے۔ اگر وہاں کی عوام کے پاس اسلحہ ہے تو ان سے چھینا کیوں نہیں جاتا؟ کیا ان کے لائسنس ہیں؟ ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس اسلحے کو تلف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہاں پر اہل و تشیع حضرات ہوں یا اہل و سنت حضرات ہوں، تمام لوگ مسلمان ہیں، مہاجرین و انصار کی طرح بھائی بھائی ہیں۔ اختلافات، ناراضگیاں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہر گھر میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ معصوم بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیلیں، باپردہ باحیا عورتوں کو ڈائریکٹ گولی سے نشانہ بنائیں، اور بوڑھوں کو بھی آپ نہ چھوڑیں اور بازاروں کو نظر آتش کر دیں۔ یہ چیز نہ دین اسلام بتاتا ہے، نہ کوئی فقہ بتاتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے۔ ایک تجویز آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ کافی عرصے سے یہ واقعات دیکھ رہا ہوں، اور ایک عجیب سی کھلبلی اور عجیب سی کشمکش ذہن میں چل رہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے ابھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی بھڑاس ہی نکال سکتے ہیں یا کچھ تجویز دے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر سیکٹیرین وائلیشن ہو رہی ہے، ہمیں وہاں پر پتہ ہے کہ یہ جو بھی جانیں لقمہ اجل بن رہی ہیں، جن کو تہ تیغ کیا جا رہا ہے، جن کو قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ سیکٹیرین وائلیشن کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا بہترین حل کیوں نہ پیش کیا جائے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو بھی معتبر شخصیات ہیں، جو بھی غیر متنازع شخصیات ہیں، اہل سنہ کی یا اہل تشیع حضرات کی، مثال طور پر اہل تشیع حضرات میں مولانا جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی ہیں، اور اسی طرح دیوبند مکتب فکر جو کہ میجر سیکٹ ہے پاکستان کا، ان کے تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جو کہ ایک غیر متنازع شخصیات ہیں۔ کیوں نہ ان کو وہاں پر لے جایا جائے اور وہاں یہ عوام کو اعتماد ملیں، عوام سے وہاں یہ اعتماد ملیں، اور اعتماد کے ساتھ ان سے اسلحہ بھی لیں جن کے پاس، وہاں پر زینبیون ہیں، وہاں پر فاطمیون ہیں، المہدیون ہیں، جن کے پاس اسلحہ آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، کہ میں یہ نہیں کہوں گا، بچے کو پتہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایران کی وہاں پر اگر مداخلت ہے تو اس کو ختم کیا جائے، اگر افغانستان کی وہاں پر مداخلت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ پاکستان کے اگر سیکٹس وہاں پر اہل سنت میں جو سپاہی صحابہ کا گروپ ہے یا لشکر جھنگوی کا گروپ ہے، اگر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی چین کو توڑا جائے۔ اگر المہدیون کو، اگر زینبیون کو، اگر فاطمیون کو ایران وہاں سے اسلحہ سپورٹ کر رہا ہے تو ان کے کنیکشن کو توڑا جائے، وہاں کے عوام کو، وہاں کی جو سویلینز ہیں ان سے اسلحہ ختم کیا جائے۔ تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ علماء حضرات جائیں، جو کہ غیر متنازع شخصیات ہیں، وہاں پر جائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی اختلافات، ناراضگی ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ہی تہ تیغ کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے اوپر اسلحہ اٹھائیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اسلحہ وہاں پر لیا جائے ان سے، یہ جب یہ شخصیات جائیں گی۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی بھی جو غیر متنازع شخصیات ہیں ان کو بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، یا اہل و تشیع حضرات میں جو بھی ہوں گے۔ میں تو مولانا جواد نقوی حافظہ اللہ کو جانتا ہوں، جو کہ قابل احترام اور غیر متنازع شخصیت ہیں، وہ وہاں پر جا کر بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح خاص طور پر پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں انہیں وہاں پر جانا چاہیے، اور وہ عوام کو اعتماد میں لیں کہ وی ول بی دیئر فار یور سیکورٹی انٹل آور ڈیتھ۔ اس چیز کی شیورٹی دی جائے عوام کو، تبھی وہ ویپنز رکھیں گی، تبھی وہ اسلحہ رکھیں گی۔ عام عوام کے پاس وہاں پر اسلحہ ہے، وہاں پر کے پی کے میں تو عام ہے، اور قرم ایجنسی وہاں پر تو آپ
کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بالکل بارڈر کے قریب ایریاز ہیں، وہاں پر اسلحہ رکھنا یا اسلحے کی نمائش یا اسلحے کا استعمال کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں پر آسانی سے یہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو جب پاکستان کا یہ حصہ ہے، پاکستان کی حدود میں یہ جگہیں آ رہی ہیں، تو پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، پاکستان کی جو ایجنسی ہیں، وہاں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس قسم کی شخصیات کو وہاں پر لے کے جائیں اور وہاں پر ایک پرامن ماحول کریٹ کیا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ایک پرامن ماحول میں، پرامن انوائرنمنٹ میں اپنی آنکھیں کھولیں، اور جہاں پر اس کو ایسی مثالی ریاست بنا دیں جہاں پر سنی شیعہ ہی نہیں، جہاں پر مجوسیوں کو، جہاں پر یہودیوں کو، جہاں پر عیسائیوں کو، جہاں پر سکھ اور ہندوؤں کو بھی سکھ سے سانس لینا میسر ہو، اور وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے عقیدے، ایمان اور اپنے اعتقادات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ قائد نے تو یہ وطن چاہا تھا، قائد نے تو یہ وطن مانگا تھا، اور تو اور مدینہ کی یہ ریاست بھی تو ایسی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اجازت دے رکھی تھی، وہ اپنی خیبر میں ان کو زمینیں بھی دی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کام بھی ہو رہا تھا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام تو غیر مسلموں کو بھی تحفظ دیتا ہے، اور یہاں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تجویز تھی میرے مائنڈ میں جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی۔ آئی تھنک اٹ ول بی بینیفیشل اگر اس پر عمل کیا جائے، ضرور ان کے ذہن میں بھی یہ ہوگی اور ضرور انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی میں نے آلریڈی بتایا کہ ہم جسٹ صرف لکھ سکتے ہیں، صرف بول سکتے ہیں، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اس سے زیادہ بھی اپنا کردار ادا کرتے، اگر پاسبل ہوتا تو۔ تھینک یو سو مچ۔